الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ طلاق کا طریقہ زیر بحث ہے۔ ہم نے اس میں دو نکات کا مطالعہ کر لیا، یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ طلاق دینے کا وقت کون سا ہے، اس میں عدت کا لحاظ کس طرح رکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ایک ہی طلاق دی جائے گی اور اس کے بعد انتظار کیا جائے گا کہ عدت کب پوری ہوتی ہے۔ اس کے دوران میں شوہر کو رجوع کا حق ہے۔ یہ دو نکات زیر بحث آ گئے تھے۔ اب اس کے بعد تیسرا نقطہ یہ ہے کہ شوہر رجوع نہ کرے تو عدت کے پورا ہو جانے پر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی اوپر یہ بیان ہوا تھا کہ عدت کے دوران میں اس کو غور و فکر کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس نے طلاق کا حق استعمال کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ رجوع کر لے، بیوی اسی طرح اس کے نکاح میں رہے گی، اس کے لیے کوئی نیا عقد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر رجوع نہ کرے تو عدت کے پورا ہو جانے پر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو مدت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، وہ جیسے ہی ختم ہوگی، اگر رجوع نہیں کیا تو اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے۔ چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ خاتمے کو پہنچ رہی ہو تو شوہر کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے بیوی کو روکنا ہے یا رخصت کر دینا ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر آج طلاق دی ہے تو کل رجوع کیا جا سکتا ہے، 10 دن بعد کیا جا سکتا ہے، مہینے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو مدت مقرر ہے، عدت کا جو زمانہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں شوہر جس وقت چاہے رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب عدت گزرنے کے قریب ہو رہی ہو تو پھر فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو اس کے ختم ہونے سے پہلے بیوی کو روک لیا جائے گا اور یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ شوہر رجوع نہ کرے تو عدت کے پورا ہو جانے پر میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ خاتمے کو پہنچ رہی ہو تو شوہر کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے بیوی کو روکنا ہے یا رخصت کر دینا ہے۔ دیکھیے، نہ 2 طلاق نہ 3 طلاق، یہ بالکل اجنبی تصور ہے اسلامی شریعت کے لیے۔ ایک طلاق، یعنی طلاق دی، ارادے کے ساتھ دی، صحیح وقت پر دی، قانون کے مطابق دی، ان میں سے کسی چیز کی بھی اگر خلاف ورزی ہوگی تو وہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ خلاف ورزی سے کیسے نمٹنا ہے وہ ہم بحث کے آخر میں دیکھیں گے، لیکن جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دینی ہے اور پھر عدت کے گزرنے کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے دوران میں آخری لمحے تک اس کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی تو طلاق واقع ہو گئی۔ اب بیوی اس کے لیے اجنبی ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہدایت فرمائی ہے کہ یہ خاتمے کو پہنچ رہی ہو تو شوہر کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اسے بیوی کو روکنا ہے یا رخصت کر دینا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کا حکم ہے، یعنی روکنا ہے اس صورت میں بھی، رخصت کر دینا ہے اس صورت میں بھی۔ اللہ کا حکم ہے کہ معاملہ معروف کے مطابق، یعنی بھلے طریقے سے کیا جائے۔ معروف عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جس طریقے سے بر عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تقوی عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جس طرح سے احسان عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عدل عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ یہ کوئی قرآن مجید کی قائم کردہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ یعنی معروف پہلے سے عربی زبان میں ایسے ہی بولا جاتا تھا، جس طرح کے باقی الفاظ ہیں اسی طرح کا ایک لفظ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ استعمال ہوا ہے اور کلام عرب میں بھی
استقصا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک مطلب ہے دستور، سوسائٹی کا اچھا رواج جس پر کوئی معاشرہ مطمئن ہے، وہ عالمی سطح کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی خاص قوم کا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے بھلائی، خیر، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو ہمیشہ سے انسانیت اچھا سمجھتی رہی ہے، جن کو اگر کیا جائے تو اس سے نفس مطمئن ہوتا ہے۔ انسان کے باطن میں، انسان کے ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے جو بھلائی کا تصور الہام کیا ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ تو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ معروف ہے، معروف کا مطلب یہ ہے کہ ما عرف الناس، وہ چیز جس کو لوگ پہچانتے ہیں، جس کو نفس انسانی پہچانتا ہے کہ یہ بھلائی کی بات ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کا حکم ہے کہ معاملہ معروف کے مطابق یعنی بھلے طریقے سے کیا جائے۔ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فیصلے کریں گے انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ یعنی روکنا ہے تو یہ خیال کر کے روکنا چاہیے کہ مجھے اب ستانا نہیں ہے، مجھے تان و تشنیع کا اس کو نشانہ نہیں بنانا، بلکہ وہی ہدایت جو کی گئی ہے کہ عاشرہن بالمعروف، وہاں بھی دیکھیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، مجھے اچھی معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، مجھے بھلے طریقے سے معاملات کرنے ہیں۔ یعنی ایک شریف النفس انسان کو جس طرح معاملہ کرنا چاہیے، نفرت کا معاملہ ہو یا محبت کا، روکنے کا معاملہ ہو یا رخصت کر دینے کا، سب بہت بھلے طریقے سے ہونے چاہیے۔ غصے میں آ جانا، اشتعال میں فیصلے کرنا، بہت سے معاملات کو خود بگاڑ لینا، بات اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو، اس طرح کے موقعوں پر خست کا مظاہرہ کرنا، یہ انسان کی فتوت، مردانگی اور شرافت کے بالکل خلاف ہے۔ اسی سارے مدعا کو ادا کرنے کے لیے یہ لفظ معروف قرآن استعمال کرتا ہے، بھلے طریقے سے، ایسا طریقہ جس کو دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کرے کہ ایک شریف النفس انسان نے معاملہ کیا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کا حکم ہے کہ معاملہ معروف کے مطابق یعنی بھلے طریقے سے کیا جائے۔ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ فیصلے کریں گے انہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ معروف بھلے طریقے ہیں اور ان کے پیچھے محرک کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا اندیشہ۔ ظاہر ہے کہ یہی محرک ہے جو قدم قدم پر انسان کو صحیح رویہ اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ یہ خلوت اور جلوت دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ظاہر میں تو بھلا طریقہ اختیار کر لے لیکن باطل میں خباثت سے باز نہ آئے۔ یہ صرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کا اندیشہ ہے جو انسان کو خلوت اور جلوت میں شرافت اور حسن سلوک کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے، یعنی یہاں تو اتنی بات کہی، سورہ طلاق میں بات اجمال کے ساتھ فرمائی ہے، قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ روکنا مقصود ہو تو یہ ہرگز دستے ستم دراز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی لوگ بیچ میں پڑے، خاندان کے لوگوں نے کچھ کہا، لڑکی والوں کی طرف سے کچھ لوگ آئے، ادھر سے کچھ لوگ آئے، چلیے مان لیا، رجوع کر لیا، لیکن دل میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ اب میں اگر چھوڑ نہیں سکا تو اب روز ستاؤں گا، تو یہ دستے ستم دراز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر روکنا ہے تو خوش دلی کے ساتھ روکو، روکنا ہے تو پھر اس طرح روکو جس طرح کہ ایک شریف النفس انسان کوئی فیصلہ کر کے کہتا ہے کہ نہیں اب میں نباہ کروں گا، یعنی اسی جذبے کے ساتھ، اسی احساس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے روکنا مقصود ہو تو یہ ہرگز دستے ستم دراز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورہ کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں ان ارادو اصلاحاً کی شرط اسی لیے عائد کی گئی ہے کہ رجوع اس ارادے سے نہ ہو کہ بیوی کو اپنی خواہش کے مطابق اذیت دی جا سکے، یعنی یہ بہت ہی بدترین رویہ ہوگا۔ اللہ کے ہاں وہ شخص سخت مواخذے میں آ جائے گا کہ جو اس خیال سے روکے، نہیں، ان ارادو اصلاح، پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے معاملات کو درست کرنا ہے، مجھے مصالحت کا طریقہ اختیار کرنا ہے، میں ایک مرتبہ پھر موقع دے رہا ہوں اور یہ موقع مجھے خوش دلی کے ساتھ دینا ہے،
اور وہی ہدایت کہ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس سورہ کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں ان ارادو اصلاحاً کی شرط اسی لیے عائد کی گئی ہے کہ رجوع اس ارادے سے نہ ہو کہ بیوی کو اپنی خواہش کے مطابق اذیت دی جا سکے، بلکہ محبت اور سازگاری کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہو۔ یعنی طلاق دی اس لیے سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ ناچاکی ہوئی ہے، حالات خراب ہوئے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ شوہر نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اب اگر روکنے کا فیصلہ کیا ہے، رجوع کا فیصلہ کیا ہے، تو اس میں محبت اور سازگاری کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنے کا فیصلہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ محض ظلم ہوگا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا باعث بن جائے گا۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور بقرہ کی 231 آیت ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن اپنے اجمال کو کیسے کھولتا ہے۔ سورہ طلاق میں تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ معروف کے مطابق روکیں اور معروف کے مطابق الگ کریں، یعنی اس میں تو ایک اجمالی بات کہی گئی تھی، یہاں اب اس کی وضاحت کی ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہ بھی قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے، یعنی پہلے اس نے اس اجمالی حکم کو دہرایا ہے، اس کے بعد وضاحت کی ہے۔ اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہ روکو کہ ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، اس لیے کہ جب وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ اللہ رب العزت کے مواخذے میں آ جائے گا، اور جو اللہ رب العزت کے مواخذے میں آ جائے اس سے بڑھ کر اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنانا، یعنی یہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ان کو سنا جائے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے، اس لیے نہیں دیے گئے کہ ان کی آڑ لے کر دوسروں کو تنگ کرنے کے بہانے تلاش کیے جائے۔ اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو یاد رکھو، اس نے کتنا کرم فرمایا، تم کو کیا کچھ دیا، زندگی دی، اس کی نعمتیں دیں، پھر اس کے بعد تم سے وعدہ کیا کہ اگر چھوٹی سی دنیا میں اس مختصر سے عرصے میں تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا، اور ابدی زندگی کی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، ان کو یاد رکھو۔ اور پھر اللہ نے تمہارے اوپر بڑی عنایت کی کہ تمہیں اپنے قانون اور حکمت سے نوازا۔ قانون اور حکمت دین کے مشمولات ہیں، یعنی ایک شریعت دی، دوسرے ایمان و اخلاق کی وہ تعلیم دی جس پر یہ شریعت مبنی ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ استاد امام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں مثبت پہلو سے بات اوپر کہہ چکنے کے بعد منفی پہلو سے بھی اس کی وضاحت اس لیے کر دی گئی کہ ظالم لوگ طلاق اور طلاق کے بعد مراجعت کے شوہری حق کو اس ظلم کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یعنی قرآن مجید جب اس طرح کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک بات کہی گئی معروف کے مطابق روکو، پھر اس کے منفی پہلو کو بھی نمایاں کیا، یعنی اس لیے مت روکو کہ تم دست ستم دراز کرو، تم تنگ کرو، تم زیادتی کرو۔ تو یہ جو بات کو اس طرح کہنا ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کر دی گئی کہ ظالم لوگ طلاق اور طلاق کے بعد مراجعت کے شوہری حق کو اس ظلم کے لیے استعمال کر سکتے تھے، حالانکہ یہ صریح اعتداء یعنی اللہ کے حدود سے تجاوز۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تو اسی سے لفظ اعتداء ہے،
حالانکہ یہ سری اعتدا یعنی اللہ کے حدود سے تجاوز اور اس کی شریعت کو مذاق بنانا ہے۔ فرمایا کہ جو ایسی جسارت کرتے ہیں بظاہر تو وہ ایک عورت کو نشانہ ظلم بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حدود کو پھاندنے اور اس کی شریعت کو مذاق بنانے کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، وہ اس پر معافی مانگ لے، یہ بالکل اور چیز ہے، لیکن اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا، اللہ کے قانون کو جانتے بوجھتے توڑنا، اللہ کے قانون کی بظاہر پابندی کرنا اور بباطن اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ بڑی سخت جسارت ہے، یہ اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں وہ سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حدود کو پھاندنے اور اس کی شریعت کو مذاق بنانے کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ایک برگزیدہ امت کے منصب پر سرفراز فرمایا، یعنی تمہارا انتخاب کیا، تمہیں اپنی شریعت دی، تمہارے اندر ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، تم ایک امت وسط کی حیثیت سے اللہ و رسول اور دوسرے لوگوں کے درمیان واسطہ بنے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تمہارے ایک ایک فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے، اس لیے اس کی لاج رکھو اور کسی حال میں بھی یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ایک برگزیدہ امت کے منصب پر سرفراز فرمایا، تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے اندر اپنا نبی بھیجا، تمہیں خیر و شر نیک و بد سے آگاہ کرنے کے لیے تمہارے اوپر اپنی کتاب اتاری جو قانون اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اسی بات کی وضاحت کی ہے جو اوپر آیت میں آ چکی۔ اللہ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد اگر تم نے ان کا یہی حق ادا کیا کہ خدا کے حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا، تو سوچ لو کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ وہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے، یعنی وہ لوگوں کی شرارتوں کے باوجود ان کو ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی بھی چھوٹ نہ سکے۔ تو یہ قرآن مجید کے مدعا کو استاد امام نے واضح کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سختی کے ساتھ تنبیہ کی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ نکاح اور طلاق ذمہ داری کے ساتھ کرنے کے اقدامات ہیں، یہ خدا کے دین کو کھیل بنانا نہیں ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، کسی کے اوپر زیادتی کرنا، کسی پر دست ستم دراز کرنا، یہ یہاں تو ایک کمزور عورت اس کا نشانہ بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھو، لیکن خدا کی عدالت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ پکڑے گا تو بڑی سخت پکڑے گا۔ لہٰذا یہ سمجھ لو کہ معاملات اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں، یہاں جو کچھ کرو گے اس کے لیے ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جواب دہی کے اس احساس کے ساتھ معاملہ کرو، روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو، اور بیوی کو رخصت کرنا ہے تو بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ طلاق کا حق دیا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں دیا گیا، رجوع کا حق دیا گیا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ دوسرے کو ستانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ جس طرح اللہ نے چاہا ہے، جس چیز کو پیش نظر رکھ کر اس نے یہ حقوق دیے ہیں، ان کو ویسے ہی استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو، یعنی یہ پہلے حصے کی شرح و وضاحت تھی کہ روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو۔ اب ایک دوسری بات بھی کہی کہ روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو، او تسریح بے احسان، یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ وہاں استعمال کیا لفظ معروف کا اور یہاں استعمال کیا احسان کا۔ اسی طرح رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تسریح بے احسان کا حکم دیا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بے احسان، یعنی بیوی کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، روکنے کا ارادہ نہیں ہے، عدت پوری ہو رہی ہے، اب رخصت کرنا ہے، تو رخصت کے بھی کچھ آداب ہیں، یعنی ایک تعلق رہا ہے، وہ عورت تمہاری بیوی رہی ہے، اس کو رخصت کر رہے ہو، یعنی کسی جانور کے ساتھ بھی تعلق رہا ہو تو آدمی اس کے بھی حقوق اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ یہ تو تمہاری بیوی تھی، تمہارے دکھ درد کی ساتھی تھی، تمہارے تمام معاملات سے واقف رہی۔ قرآن مجید نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں تو معاملہ یکجان دو قالب کا تھا،
اس لیے رخصت کر رہے ہو تو انسانوں کی طرح، شریف لوگوں کی طرح، بھلے طریقے سے، اچھے رویے کے ساتھ رخصت کرو، یعنی بیوی کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے۔ اس باب میں جو ہدایات خود قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہے، یعنی ایک تو اصولی بات کہی، اب ظاہر ہے کہ بھلے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، رخصت کرنے کے لیے ایک مرد کو کیا سوچنا چاہیے، وہ کیا کیا اقدامات کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیا، لیکن چند چیزوں کو قانون کا حصہ بنا دیا، وہ اب میں بیان کر رہا ہوں۔ اس باب میں جو ہدایات خود قرآن میں دی گئی ہیں وہ یہ ہے، اولاً یعنی پہلی ہدایت کیا ہے، بیوی کو کوئی مال، جائیداد، زیورات اور ملبوسات وغیرہ خواہ کتنی ہی مالیت کے ہوں، اگر تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں تو ان کا واپس لینا جائز نہیں۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں، اچھا تعلق ہوتا ہے، تو بعض اوقات آدمی سب کچھ نثار کر دیتا ہے، تحفے کے طور پر زیورات دے دیے، مال دے دیا، کوئی جائیداد اس کے نام لگا دی، یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے۔ بیوی کو کوئی مال، جائیداد، زیورات اور ملبوسات وغیرہ خواہ کتنی ہی مالیت کے ہوں، اگر تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں تو ان کا واپس لینا جائز نہیں ہے۔ نان و نفقہ اور مہر تو عورت کا حق ہے، ان کے واپس لینے یا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو تم نے نان و نفقے کے اخراجات پورے کیے یا مہر ادا کیا وہ واپس لینے کا حق نہیں ہے، وہ تو عورت کا حق تھا، دے دیا۔ تحفے کے طور پر جو چیزیں دی گئیں، محبت کے ساتھ جو چیزیں پیش کی گئیں، یعنی ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں انسان بہت کچھ بیوی کو دیتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو اب اس کی ہے، اس کو لینے کا تم کو حق نہیں ہے، یہ تمہاری فتوت کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، اب یہ سب کچھ اس کا ہے جو تم دے چکے۔ نان و نفقہ اور مہر تو عورت کا حق ہے، ان کے واپس لینے یا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن کا حکم ہے کہ وہ ہرگز واپس نہیں لی جا سکتی۔ اس سے دو صورتیں البتہ مستثنا ہیں، یعنی اس میں اللہ نے ایک استثناء بھی بیان کر دیا، دو صورتیں مستثنا ہیں۔ ایک یہ کہ میاں بیوی میں حدود الہی کے مطابق نباہ ممکن نہ رہے، یعنی اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ایک یہ کہ میاں بیوی میں حدود الہی کے مطابق نباہ ممکن نہ رہے، معاشرے کے ارباب حل و عقد بھی یہی محسوس کریں، لیکن میاں صرف اس لیے طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو کہ اس کے دیے ہوئے اموال بھی ساتھ ہی جائیں گے، یعنی طلاق دینے میں معنی ہی صرف یہ چیز بن رہی ہو، بیوی بھی الگ ہونا چاہتی ہے، میاں بھی سمجھتا ہے کہ اب نباہ نہیں ہونا، لیکن ابھی چند دن پہلے، چند برس پہلے تو میں یہ کچھ دے چکا، کوئی گھر نام لگوا چکا، کوئی پلاٹ دے چکا، کوئی جائیداد دے چکا، تو اس طرح کی صورتحال اگر پیدا ہو گئی ہے اور معاشرے کے ارباب حل و عقد بھی، ظاہر ہے کہ معاملہ سامنے آئے گا، اس میں عدالت بھی ہو سکتی ہے اور خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، سب جان گئے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اب یہ اموال بھی سمجھتا ہے، یعنی میاں کا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ ہی جائیں گے، تو بیوی یہ اموال یا ان کا کچھ حصہ واپس کر کے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی کہ شوہر نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اس میں تو کہا کہ کچھ بھی واپس نہیں لوگے۔ یہاں جو صورت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ اب معاملہ ختم ہو جائے، لیکن شوہر طلاق صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ سمجھتا ہے کہ مال بھی ساتھ ہی جائے گا، تو اس میں مطالبہ چونکہ بیوی کی طرف سے ہے، بیوی بھی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے، شوہر صرف اقدام نہیں کر رہا، تو وہ اگر یہ خیال کرے کہ میں اس مال کا کچھ حصہ دے دیتی ہوں، واپس کر دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو وہ ایسا کر سکتی ہے، اور یہ صورت مستثنا ہے، یعنی شوہر اسے قبول بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال اگر کبھی پیدا ہو جائے تو شوہر کے لیے اسے لینا ممنوع نہیں ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیجئے، یعنی میاں نے طلاق کا فیصلہ کیا، بیوی علیحدگی نہیں چاہتی، وہ وفاداری کے ساتھ گھر بسائے رکھنا چاہتی ہے، لیکن میاں کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں تو یہ فرمایا کہ کچھ بھی واپس نہیں لینا چاہیے، لیکن میاں بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ نباہ ممکن نہیں ہے، اور بیوی بھی طلاق نہ دینے کی وجہ صرف یہ بن رہی ہے کہ بہت سا مال، بہت سی جائیداد اس کو دے چکا ہے۔ اس موقع پر فرمایا ہے کہ بیوی یعنی مہر نہیں،
جو نان و نفقہ پر خرچ ہوا وہ نہیں، بلکہ اس طرح کا کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی بڑا تحفہ اگر دیا ہے تو اس کا کچھ حصہ یا وہ پورا واپس کر کے اگر طلاق ہو سکتی ہے تو وہ طلاق لے لے۔ دوسری یہ کہ بیوی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، کھلی ہوئی بدکاری، شک نہیں، شبہ نہیں، الزام نہیں، وہ چیز جو بالکل متحقق ہوگی، بیوی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ اس سے میاں بیوی کے رشتے کی بنیادی چونکہ منہدم ہو جاتی ہے، لہٰذا شوہر کے لیے جائز ہے کہ اس صورت میں وہ اپنا دیا ہوا مال اس سے واپس لے لے۔ تو یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ کوئی ایک پیسہ بھی واپس لینے کے لیے تمہارے اندر کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک مرد کی طرح رخصت کرو، اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ جو کچھ دیا ہے یہ سمجھو کہ اس کو دے دیا تھا، محبت میں دیا تھا، تعلق خاطر کے اظہار کے لیے دیا تھا، یہ بڑی قیمتی متاع ہے۔ اب اگر تعلق ٹوٹ رہا ہے تو یہ شرافت کے بالکل خلاف ہے کہ اس سے کہو کہ میرے تحفے تحائف سب یہاں رکھ دو۔ لیکن یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، اور یہ دیکھ لیجئے یہ کتنا مبنی بر انصاف قانون ہے۔ یہ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ بیوی خود ہی چاہتی ہے کہ علیحدہ ہو جائے، وہ محسوس کرتی ہے کہ نبھا نہیں ہو سکتا، طلاق کا مطالبہ اس کی طرف سے ہے، تو وہ اگر یہ کہتی ہے کہ میں کچھ مال جائیداد دے دیتی ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو شوہر اس کو لے سکتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ بقرہ کی 229 آیت ہے، اس کا پہلے بھی حوالہ آ چکا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو۔ یہ صورت البتہ مستثنیٰ ہے کہ دونوں کو حدود الہی پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ پھر اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی معاشرے کے ارباب حل وقت کو خطاب کیا ہے، پھر اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے، تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے۔ انہی الفاظ سے میں نے یہ استدلال کیا تھا کہ قرآن مجید بالکل واضح طور پر طلاق کا حق شوہری کو دے رہا ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہے۔ یہ میں نے آیت نقل کی ہے، اس کی شرح و وضاحت اوپر ہو چکی۔ دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، ان میں پہلی صورت یہ تھی۔ دوسری صورت وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ سورہ نساء ہے، چوتھی سورہ، اور 19 سے 21 تک آیات ہے۔ دوسری صورت جو اوپر بیان ہوئی، جس کی میں نے وضاحت کی کہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو اس صورت پہ اس کو اپنا دیا ہوا مال، اپنے تحائف واپس لینے کا حق ہے۔ ترجمہ ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، یعنی اب چھوڑنا ہے تو مختلف بہانے تلاش کیے جائیں کہ جس سے واپس لے لیا جائے۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو، یہ قرآن مجید اسی اجمال کی وضاحت کر رہا ہے مختلف مقامات پر۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بد چلنی کی مرتکب ہوں۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال دیا ہو، ڈھیروں مال دیا ہو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، آیت ہے تم احداہن قنطارا، ڈھیروں مال دیا، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان لگا کر اور سری حق تلفی کر کے اسے واپس لوگے؟
یعنی یہ تنبیہ اس میں کی ہے کہ چونکہ کھلی ہوئی بدکاری کی صورت میں واپس لینے کا حق ہے، تو کوئی شخص بہتان لگا کر یہ اس استثناء سے فائدہ اٹھانے کی صحیح نہ کرے۔ کیا تم بہتان لگا کر اور صریح حق تلفی کر کے اسے واپس لوگے، اور آخر کس طرح لوگے جب کہ تم ایک دوسرے کے لیے بے حجاب ہو چکے ہو۔ یہ توجہ دلائی ہے کہ کیا تعلق رہا ہے اس سے پہلے، اور نکاح کے موقع پر وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی یہ معمولی تعلق نہیں تھا، یہ اس اہتمام کے ساتھ قائم کیا تھا۔ اس دوسری صورت کے لیے تنبیہ فرما دی ہے کہ کوئی شخص بیوی پر بہتان لگا کر اسے دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے جواز پیدا کرنے کی جسارت نہ کرے، یعنی یہ تنبیہ کر دی ہے۔ کھلی ہوئی بدکاری کا مطلب کھلی ہوئی بدکاری ہے، یہ نہیں کہ بہتان ترازی کر کے مال واپس لینے کے جواز پیدا کیے جائیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ مرد کی فطوت کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے زندگی بھر کا پیمان وفا باندھا، جو ایک نہایت مضبوط میثاق کے تحت اس کے حوالہ عقد میں آئی، اس سے نکاح کیا گیا، جس نے اپنا سب ظاہر و باطن اس کے لیے بے نقاب کر دیا، اور دونوں نے ایک مدت تک یک جان دو قالب ہو کر زندگی گزاری، اس سے جب جدائی کی نوبت آئے تو اپنا کھلایا پہنایا اس سے اگلوانے کی کوشش کی جائے، یہاں تک کہ اس ذلیل غرض کے لیے اس کو بہتانوں اور تہمتوں کا ہدف بھی بنایا جائے۔ تو یہ بڑی سخت تنبیہ ہے، یعنی استثناء ہے تو اس کے ساتھ ہر شخص کو متنبہ کر دیا ہے کہ کوئی بہتان لگانے کی جسارت نہ کرنا۔ جو چیز واضح ہے، کھلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی، بس اسی کی بنیاد پر یہ استثناء ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔